بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مہر لکھتے لکھواتے وقت ایک عمومی غلطی کی جاتی ہے، اس غلطی کی نشاندہی اور اس کا ازالہ کرنا مقصد ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر مہر میں مثلا رقم لکھی ہے تو رقم کے بدلے میں کوئی زمین، پلاٹ وغیرہ، گھر کا کچھ حصہ لکھا جاتا ہے، اور عموماً دلہا کے نام وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے والد یعنی لڑکی کے ہونے والے سسر کے نام وہ چیز ہوتی ہے۔ تو بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکی اپنے مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے سسر یا اس کے سسرال یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خاوند آپ کے مہر کا ذمہ دار ہے، ہم نہیں ہیں، چنانچہ آپ اس سے اپنا مہر وصول کریں اور اس سے مطالبہ کریں۔ حالانکہ لڑکی اور لڑکی والوں نے اس وقت جب یہ نکاح ہو رہا تھا تو وہ زمین جو سسر کے نام تھی وہ رکھی تھی، اور اس رکھنے میں سسر، سسرال یعنی ہونے والا سسر اور ساس، یہ سب انہوں نے مل کے طے کیا تھا، لیکن بعد میں پھر انکار کر لیتے ہیں اور مسئلہ ہوا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر عدالتوں میں یہ معاملے لگے ہوئے ہیں اس طرح کے، اور بہت سارے حضرات اس مسئلے کو پوچھتے بھی ہیں۔ تو اس مسئلے میں چند باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ترتیب کرنی ہو کہ لڑکے کے نام کچھ بھی نہیں ہے اور سسر جو ہے اس کی طرف سے مہر ادا کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ سسر کے دو انتقال کیے جائیں۔ پہلی یعنی چند صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہونی چاہیے جو سب سے بہتر ہے کہ انتقال ہو جائے، اور انتقال دو ہوں۔ ایک انتقال ہبے کا ہو جائے تاکہ ٹیکس وغیرہ کی یہ چیزیں بھی نہ ہوں، تو وہ باپ کی طرف سے بیٹے کے نام ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے عوضاً مہر میں بیوی کے نام جو ہے انتقال کیا جائے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ ہو جائے تو معاملہ ہی حل۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر دوسری صورت اس کے بعد یہ ہوگی کہ دو اسٹامپ پیپر لکھ لیا جائیں کم از کم، اور ان دو اسٹامپ پیپرز میں پہلے اسٹامپ پیپر میں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہبہ کرے وہ زمین کا مختص اور معین حصہ، پھر بیٹا جو ہے دوسرے اسٹامپ کے اندر اپنے بیوی کے نام اسی متعین حصے کو جو باپ کی طرف سے اس کو موہوب ہوا ہے، ہبہ ہوا ہے اور یہ مالک بن گیا ہے قبضہ کرنے کے ساتھ، اس کی تصریح ہو تو یہ عوض میں اپنے بیوی کو مہر میں دے۔ یہ بھی دوسری صورت، یہ پہلے سے ذرا کم درجے کی بہتر ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو نکاح فارم کے اندر کسی بھی خانے میں، چاہے وکیل میں ہو، گواہ میں ہو، کہیں نہ کہیں باپ کا نام ڈال دینا چاہیے، یعنی سسر ہونے والے سسر کا نام ڈال دینا چاہیے، تاکہ سسر کی موجودگی اس مجلس میں ظاہر ہو، اور آئندہ سسر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا مہر کیا لکھا گیا تھا اور کیا رکھا گیا تھا اور اس میں فلاں حصہ رکھ دیا گیا تھا، میں تو اس سے لا علم ہوں اور لا تعلق ہوں، یہ بات نہ کہہ سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسری صورت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ظاہر بات ہے یہ اگر تین صورتیں ہوتی ہیں تو پھر تو وہ زمین کا حصہ سسر سے بیٹے کی طرف اور بیٹے سے بیوی کی طرف منتقل ہوگا، اور انتقال نہ بھی ہوا تو اس کے نام یعنی یہ چیز انتقال ہو سکتی ہے، اور عدالتی وثیقہ کے طور پر، قانونی وثیقہ کے طور پر یہ چیزیں اس کو کام آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہوئی، ان میں سے نہ انتقال ہوا، نہ اسٹامپ پیپر ہوئے، نہ ہی نکاح فارم میں اور دیگر کسی قرائن سیاق سباق سے یا خود سسر کے اقرار سے اس کی موجودگی ظاہر ہوئی، کس میں؟ نکاح کے وقت میں، نکاح فارم فل کرتے ہوئے یا اس وقت میں، تو پھر اب ظاہر بات ہے یہ سارا معاملہ کس پر آ جائے گا؟ شوہر پر آ جائے گا۔ اب شوہر نے اگر مکان کا کچھ حصہ متعین کر کے لکھا ہے، اب شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والد کو راضی کرے، یا اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں یہ خود از خود جو ہے اس طرح کی زمین کا حصہ اسی کی مثلی اعتبار سے، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے خرید کر وہ لڑکی کے نام کرے، یہ پابند ہے وہ اس بات کا۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو رقم رکھی جاتی ہے عام طور پر، تو رقم کے عوض میں جب آپ کوئی خطہ، کوئی جو ہے
راضی رکھ لیتے ہیں، کوئی پلاٹ رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ پلاٹ وہ چیز آ جاتی ہے۔ اب لڑکی اگر رقم لینا چاہے پھر مرضی، اگر وہ اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہے پلاٹ کا، زمین کا، تو اس کی مرضی، تو اس کو تو دینا پڑے گا جب آپ نے لکھا ہے اور مانا ہے ایک چیز کو۔ تو ایک اس میں ایک پانچویں چیز بھی ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، مکان کے حصے میں اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا لڑکے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مکان کا پچھلا حصہ ہے تو آگے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر عام یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر اس لڑکی کی بارات پہنچی تھی، یعنی اس کی ڈولی، یا جیسے پرانے ایک ترتیب سے دیہاتوں میں ہوتا تھا، یا جہاں پر اس دلہن کو لایا گیا تھا اور اس کے جہیز کے سامان کو سجایا گیا تھا، رکھا گیا تھا، تو گویا وہ جگہ اس کو مالکانہ انداز میں دی گئی تھی۔ تو اب اگر مہر کے اندر کوئی خطہ لکھا ہے تو یہ ظاہری اعتبار سے جو چیز سامنے آئی ہے، جہاں اس کو لایا گیا ہے، اس کو بسایا گیا ہے، اس کا سامان سجایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، تو وہی جگہ اس کے لیے معتبر ہوگی، اور اس جگہ سے بے دخل کر کے کہنا کہ وہ پیچھے آپ کا مکان کا کوئی حصہ ہے، کوئی کونا ہے، کمرہ ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں قرائن موجود ہیں باقاعدہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی مہر رکھیں، مکان کا کچھ حصہ رکھیں، تو اس میں راستہ، نکاسی وغیرہ جو لوازمات ہوتے ہیں نا سکونت کے، مکان کے، ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں، مگر نہ بعد میں پھر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر لائیں اور اس پر سے آپ پیچھے جایا کریں، راستہ آپ کے لیے آگے نہیں ہے، پھر پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں مہر لکھتے لکھواتے وقت ضرور نوٹ فرما لیں، تاکہ آئندہ کی کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے آدمی بچ سکے، کیونکہ فتویٰ کی دنیا میں میرے پاس کئی ایسے استفتاء بھی آئے ہیں اور فون پر بھی ایسے جو پوچھے گئے مسائل، جن میں ہمارے بعض دوست مہر لکھتے وقت بے احتیاطی کرتے ہیں اور جلدی میں ان چیزوں کو لکھ لیتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ادراک نہیں ہوتا ان کو کہ مستقبل میں اس سے کیا خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کو بہت تحمل کے ساتھ اور سوچ فکر کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدارین۔